بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، نماز دین اسلام کا دوسرا اہم ترین ستون، مومن کی معراج اور بارگاہ الہی میں بندگی کا سب سے اعلیٰ اظہار ہے۔ ایک مسلمان جب دنیا کی تمام تر مصروفیات، کاروبار زندگی کے جھمیلوں اور اپنے نفس کی سستی کو بالائے طاق رکھ کر دن میں 5 مرتبہ اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے تو اس کا واحد مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا، گناہوں کی معافی اور اس کی رحمت کا حصول ہوتا ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ایک انسان وقت نکال کر وضو کر کے مسجد کا رخ کرے یا مصلی پر کھڑا ہو کر خلوص دل سے نماز پڑھے اور پھر بھی اس کی یہ عبادت بارگاہ الہی میں رد کر دی جائے؟ جی ہاں، دین اسلام کے احکامات اور بزرگان دین کے ارشادات کی روشنی میں کچھ ایسے گناہ، اخلاقی کوتاہیاں اور حقوق العباد کی پامالیاں ہیں جن کی وجہ سے انسان کی نمازیں اس کے منہ پر مار دی جاتی ہیں اور وہ اتنی بڑی عبادت کے باوجود ثواب سے محروم رہ جاتا ہے۔ زیر نظر مضمون میں ہم ایسے ہی 5 لوگوں کا ذکر کریں گے جن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی، تاکہ ہم سب اپنے گریبانوں میں جھانک سکیں، اور اگر خدا نخواستہ ہمارے اندر ان میں سے کوئی برائی یا کوتاہی موجود ہے تو وقت رہتے سچی توبہ کر کے اپنی اصلاح کر سکیں۔ آئیے ان کے بارے میں تفصیل سے جانتے ہیں۔ پہلا شخص، بیوی پر ظلم کرنے والا۔ وہ شخص جو اپنی بیوی کو رلاتا ہے اور بات بات پر اپنی فیملی کے ساتھ جھگڑا اور لڑائی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا۔ ایک شخص نے غربت سے تنگ آ کر اپنی بیوی کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ وہ روزانہ گھر میں لڑائی جھگڑا کرتا اور بیوی کو ذلیل و رسوا کرتا تھا۔ ایک دن بیوی رو رہی تھی کہ وہاں سے ایک اللہ والے بزرگ گزرے۔ انہوں نے اس شخص سے کہا، میاں، تو اپنی بیوی کو کیوں مارتا ہے؟ اسے کیوں ذلیل و رسوا کر رہا ہے اور اس پر کیوں ظلم ڈھاتا ہے؟ اس شخص نے کہا، حضرت، جب سے اس کم بخت کو اپنے گھر لایا ہوں میری عزت و حرمت ختم ہو گئی ہے اور غربت عروج پر آ گئی ہے۔ میں اتنا غریب ہو گیا ہوں کہ صبح کھاتا ہوں تو شام کے لیے نہیں ہوتا اور شام کو کھاتا ہوں تو صبح کے لیے نہیں ہوتا۔ بزرگ نے فرمایا، میاں، میں تمہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان سناتا ہوں۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ لوگوں سے خطاب فرما رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، لوگو، جو شخص اپنی بیوی کو رلاتا ہے، مارتا ہے، اس پر غصہ کرتا ہے، اسے ذلیل کرتا ہے اور طرح طرح کی پریشانیاں دیتا ہے، اول تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اس کی پڑھی ہوئی نماز دنیا ہی میں اس کے منہ پر مار دیتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کے گھر سے برکت اور رحمت اٹھا لی جاتی ہے جس کا نام و نشان تک نہیں رہتا، اور اس کے گھر میں ہمیشہ تنگی اور غربت ڈیرے ڈال لیتی ہے۔ بزرگ نے مزید فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں برکت آئے، تمہارے مال، جان اور رزق میں فراوانی ہو اور خوشحالی تمہارے قدم چومے، تو خدا را اپنی بیوی کو نہ مارا کرو، اس پر ظلم نہ ڈھایا کرو، اسے ذلیل و رسوا نہ کیا کرو اور اس کی آنکھوں سے آنسو نہ بہایا کرو۔ دوسرا شخص، شراب نوشی کرنے والا۔ دوسرا شخص جس کی نماز قبول نہیں ہوتی وہ شرابی ہے۔ شرابی شخص کی نماز اس کے منہ پر ماری جاتی ہے جب تک کہ وہ سچی توبہ نہ کر لے اور شراب نہ چھوڑ دے۔ ایک شخص کے پاس جب زیادہ پیسہ آیا تو اس نے شراب پینا شروع کر دی اور اس نشے میں غرق ہو گیا۔ ایک دن وہ شراب کے نشے میں دھت سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا کہ اچانک منہ کے بل زمین پر گرا اور وہی ہلاک ہو گیا۔ اس کا بیٹا کئی روز تک باپ کا غم مناتا رہا۔ ایک رات بیٹے نے خواب میں باپ کو دیکھا اور پوچھا، ابا، آپ کا کیا حال ہے؟
باپ نے جواب دیا، بیٹا میں زمین پر گرتے ہی سیدھا جہنم میں چلا گیا ہوں۔ محترم بھائیوں، جو شخص شراب پیتا ہے وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے اور آخرت میں بھی وہ اتنا محروم ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نماز بھی قبول نہیں کرتا۔ تیسرا شخص والدین کو ستانے والا۔ تیسرا وہ شخص ہے جو اپنے والدین کو ستاتا ہے، انہیں رلاتا ہے، تڑپاتا ہے اور اس طرح کی تکلیفیں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی نماز بھی قبول نہیں کرتا۔ جس شخص سے اس کے والدین ناراض ہوں اس سے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ اب جس پر اللہ ہی ناراض ہو، کیا اس کی نماز، دعا یا کوئی بھی عمل قبول ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ چوتھا شخص سود خور اور حرام کھانے والا۔ چوتھا وہ شخص ہے جو سود کھاتا ہے اور صبح شام حرام رزق حاصل کرتا ہے۔ سود تو ویسے ہی قطعاً حرام ہے۔ حرام کمانے اور کھانے والے شخص کی نماز بھی اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ پانچواں شخص صحیح طریقہ سے وضو نہ کرنے والا۔ پانچواں وہ شخص ہے جو اچھے طریقے سے وضو نہیں کرتا۔ ہمیشہ اچھے اور کامل طریقے سے وضو کر کے نماز پڑھا کریں، پھر آپ اللہ سے جو کچھ مانگیں گے اللہ تعالیٰ فوراً عطا فرمائے گا۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، یہ وہ 5 لوگ ہیں جن کی نمازیں دنیا ہی میں ان کے منہ پر ماری جاتی ہیں اور قبول نہیں ہوتی۔ جب نماز قبول نہیں ہوگی تو دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ نماز پڑھنے سے پہلے ان 5 چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اگر یہ بیماریاں آپ اپنے اندر محسوس کریں تو انہیں فوراً نکال دیں، ورنہ نمازیں منہ پر مار دی جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہماری نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے فرمایا، جب تم نے عشاء کی نماز پڑھی ہو اور یہ جاننا چاہو کہ وہ قبول ہوئی یا نہیں تو دیکھو کہ جب اگلی نماز یعنی فجر پڑھنے کا دل کرے تو پکا یقین کر لینا کہ پچھلی نماز قبول ہو گئی ہے۔ جب انسان کے اندر نماز کا سچا شوق پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ شراب کے قریب نہیں جاتا، اپنی فیملی کے ساتھ لڑائی جھگڑا اور ظلم نہیں کرتا، بلکہ اس کے اندر رحم دلی آتی ہے، لبوں پر مٹھاس آتی ہے اور ہر وقت اللہ کا نام اس کی زبان پر رہتا ہے۔ کسی بزرگ سے ایک شخص نے کہا، حضرت آج میں نے آپ کے بارے میں ایک انوکھی بات سنی ہے۔ بزرگ نے پوچھا، تم نے کیا سنا؟ اس نے کہا، میں نے سنا ہے کہ آپ اللہ سے باتیں کرتے ہیں اور اللہ آپ سے باتیں کرتا ہے، کیا میں نے ٹھیک سنا ہے؟ انہوں نے فرمایا، میاں تو نے بالکل ٹھیک سنا ہے۔ اس نے پوچھا، جی وہ کیسے؟ بزرگ نے فرمایا، میاں جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن اٹھا کر پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ دن میں 5 وقت نماز پڑھنے کو اپنی مستقل عادت بنا لیں۔ صرف یہ سوچ کر مصلی پر کھڑے ہوں کہ ہو سکتا ہے یہ اذان میری زندگی کی آخری اذان ہو اور یہ نماز میری زندگی کی آخری نماز ہو، شاید میرا رب مجھے آخری بار بلا رہا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں صحت کاملہ عطا فرمائے اور صحت و عافیت کے ساتھ حلال رزق نصیب فرمائے۔ جب ہم اللہ کا دیا ہوا حلال رزق کھائیں گے تو اللہ ہمارے جسم میں ایسی پاکیزہ طاقت پیدا کرے گا جس سے نیکی کی محبت اور برائی سے نفرت پیدا ہوگی۔ اللہ تعالی ہماری عبادتوں، ذکر و اذکار اور ہر چھوٹی بڑی نیکی کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، ہمارا شمار ان لوگوں میں فرمائے جن سے وہ راضی اور خوش ہے، اور اپنی رضا سے ہمیں جنت الفردوس میں داخل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔
خدا حافظ.